السلام علیکم۔ اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں میدان غزوہ خندق، جسے غزوہ احزاب کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب، غزوہ خندق اور بیٹل آف ٹرنچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ کفار مکہ اور ان کے الائنس کے 12 قبیلوں جو ان کے ساتھ تھے ان کے درمیان، اور مسلمان مدینہ کے مسلمانوں اور مدینہ کے مسلمانوں کے ساتھ جو الائنس قبیلے تھے، یہ ان کے درمیان جنگ لڑی گئی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کفار اس دفعہ بھرپور طریقے کے ساتھ حملہ کر رہا ہے، کفار کا تھا کہ ایک دفعہ سب مل کر حملہ کریں اور مدینہ کو ہستی سے مٹا دیں، اور یہ وہ ان کے سارے ارادے تھے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، اور حضرت سلیمان فارسی کے مشورہ سے اس میں خندق کھودی گئی مدینہ کے آگے شمال کی سائڈ پہ۔ یہاں بیسیکلی 7 مساجد تھیں۔ اس جگہ کو صبا مسجد کے نام سے اسی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور یہ جو سامنے سب سے پہلے میری سامنے جو مسجد جس کو آپ میں دکھانے لگا ہوں، اس کو مسجد فاطمہ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نام مسجد سعد ابن معاذ ہے۔ تو کفار اس جنگ میں 10,000 کے لشکر کے ساتھ آئے، اور مسلمانوں کی تعداد اس میں 3,000 تھی۔ اور غزوہ احزاب قرآن پاک میں پوری صورت جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس گمسان کی جنگ تھی، اور ایسا روب تھا مسلمانوں کو دلوں پہ اس جنگ کا کہ مسلمانوں کو لگا تھا کہ ہم اب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کیا ہوا غزوہ احزاب میں۔ تو یہ وہ میدان ہے جہاں پر غزوہ احزاب یا غزوہ خندق لڑی گئی، اور یہ خندق حضرت سلیمان فارسی کے مشورہ سے کھودی گئی، کیونکہ فارس میں اس طرح کی جنگیں ہوتی تھیں۔ اور جب کفار مکہ یہاں آئے، انہوں نے خندق دیکھی تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کس قسم کی انہوں نے اپنا محاصرہ کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو احصار میں لیا ہوا ہے مسلمانوں نے۔ تو پھر کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ خندق کو عبور کر کے آئے، سوائے ایک کمانڈر عمر ابن عبد ود۔ اس نے اپنا گھوڑا بگایا اور خندق کو عبور کیا، اور آ کر 3 دفعہ مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے۔ تو تینوں دفعہ حضرت علی علیہ السلام کھڑے ہوئے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بٹھایا، اور چوتھی دفعہ جب اس نے کہا تو پھر حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو روانہ کیا، اور حضرت علی علیہ السلام نے ایک ہی وار میں عمر ابن عبد ود کا سر قلم کیا۔ اور اس کے سر قلم ہونے کے بعد کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس خندق کو عبور کرے، کیونکہ عمر ابن عبد ود اپنے زمانے کا سب سے بہادر اور بڑا قوی آدمی تھا، اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ 100 آدمیوں سے اکیلا لڑ سکتا ہے۔ تو ابھی یہ جو سامنے آپ کو مسجد نظر آ رہی ہے، سیڑھی اوپر چل کے جس کے آگے یہ جنگل لگا ہوا ہے، یہ ہے مسجد علی بن ابی طالب۔ یہاں پر حضرت علی کا خیمہ تھا۔ اور یہ جو مسجد آپ کو وائٹ کلر کی بڑی نظر آ رہی ہے، اس کو جامعہ خندق، مسجد خندق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اب انہوں نے ایک ہی مسجد بڑی بنا دی ہوئی ہے، اور چھوٹی چھوٹی بند کر دی ہوئی ہیں۔ بیسیکلی اس جگہ کا پرانا نام صبا مسجد ہے۔ اگر اس جگہ کی زیارت کرنی ہو تو آپ کسی بھی ڈرائیور سے جب کہیں گے صبا مسجد جانا ہے، تو وہ آپ کو غزوہ خندق کے میدان پر ہی لے کر آئے گا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ابھی مسجد بنی ہے، اس جگہ پر 2 مساجد تھی پہلے، مسجد ابو بکر صدیق اور مسجد حضرت عثمان۔ تو ابھی ہم یہ اوپر آ گئے ہیں، یہ ہے مین مسجد یہاں کی، جسے یہ مسجد فتح کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا، اور یہاں پر انہوں نے فتح کے بعد نوافل ادا کیے۔ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ مبارک تھا۔ اور یہاں سے اگر ہم نیچے جائیں تو یہ سامنے جو آپ کو ڈاؤن سٹیئرز ایک مسجد نظر آ رہی ہے چھوٹی سی، یہ ہے مسجد سلیمان فارسی۔ یہ حضرت سلیمان فارسی کا خیمہ تھا۔ یہ مسجد فتح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ، اور یہ نیچے مسجد سلیمان فارسی، حضرت سلیمان فارسی کا یہاں پر خیمہ تھا۔ اور اس سے پیچھے جائیں تو وہاں پر ایک مسجد ہے جسے مسجد عمر ابن خطاب کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ حضرت عمر کا خیمہ تھا۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی یہاں پر مشہور، یعنی کہ جو 7 مساجد تھی، جو صحابہ کرام کے مشہور صحابہ کرام کے خیمے جہاں پر لگے ہوئے تھے۔ انٹر ہوتے ہی رائٹ سائڈ پہ جو پہلے دکھایا تھا وہ مسجد حضرت علی کے نام سے تھی، حضرت علی کا خیمہ تھا، یہ حضرت سلیمان فارسی کا۔ اور اوپر
مسجد فتح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور یہ اب جس مسجد کے پاس جا رہا ہوں اس کا بھی دروازہ بند ہے. یہ ہے مسجد عمر بن ابی خطاب. یہ حضرت عمر کا خیمہ تھا یہاں پر. یہ سامنے جامع مسجد، وہ اوپر مسجد فتح، پھر نیچے مسجد سلیمان فارسی، اور یہ مسجد عمر بن خطاب. اور یہ لیفٹ سائڈ پہ جامع مسجد خندق، جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عثمان کا خیمہ تھا. اور وہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے مسجد، وہ مسجد علی بن ابی طالب، حضرت علی کا خیمہ. یہاں پر یہ 7 مساجد تھیں، اور یہ مساجد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں بنائی گئی تھیں. اس سے پہلے یہ مساجد نہیں تھیں، یہ جو چھوٹی چھوٹی مساجد ہیں. اور یہ جو جامع مسجد ہے یہ ریسنٹلی بنی ہے. یہ کنگ عبداللہ کے دور میں اس کو ایک گرینڈ ماسک یعنی کہ جامع مسجد کے طور پر بنایا گیا ہے. اور یہ ہے میدان خندق. اور یہ خندق وہ جنگ ہے جس میں مسلمانوں کے اندرون کے جو یعنی کہ مدینہ کے اندر کے جو منافق تھے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، اور جو قبیلے جنہوں نے الائنس کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے، جس میں بنو نادر جو یہودی قبیلہ تھا، اور اس نے دھوکہ بھی دیا مسلمانوں کو، کفار مکہ کے ساتھ مل گیا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچ گئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ہینڈل کیا. اور اس جنگ میں عمر بن عبد ود کے بعد تو کوئی جنگ کرنے نہیں آیا، اور 25 دن محاصرہ کیا. اور اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے. غزوہ احزاب میں پوری یہ واقعہ ڈیٹیل سے موجود ہے، اور سخت ہوائیں چلیں جس سے ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ واپس چلے گئے. اور یہاں سے فارغ ہوتے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی قیادت میں ایک لشکر پھر بنو نادر کی طرف بھیجا. تو یہ ہے جی غزوہ خندق کا میدان، غزوہ احزاب کا میدان. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی جگہوں کی زیارت نصیب فرمائے، آمین. ایپک لینڈ لوپر اب یہاں سے جائے گا دیگر زیارات کی طرف، تو انشاءاللہ اس کی ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. یہ جی آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر میدان خندق، غزوہ خندق.